قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جن آیات مبارکہ مطہرہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیات مبارکہ مطہرہ میرا موضوع بھی ہیں، میرا منشور بھی ہیں، میری جماعت کا دستور بھی ہیں، میری جماعت کا نظریہ اور پیغام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر اس بات کو ارشاد فرما دیجئے، جو خطاب صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھا وہی خطاب رہتی دنیا تک تمام امت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ خطاب کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کہا، اے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر، تمہارے رہنے کے ٹھکانے، تمہارا شہر، تمہاری بستی، تمہارا ملک، تمہارا دیس جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، یہ سارے تعلق جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، غرض یہ کہ کائنات کا کوئی تعلق، کوئی نسبت، کائنات کے اندر کوئی رشتہ اللہ رب العزت سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ زیادہ عزیز ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ایسے بدبخت انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ،
اللہ رب العزت کے امر کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت نے محبت، تعلق، اس کے پیمانے کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کی محبت کا پیمانہ، معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور آپ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء یعنی مسلمان کے عقیدے کے لیے ایک انتہائی اہم جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود نہیں ہے، یا کائنات کے اندر کوئی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے پہ بڑھ جاتی ہے، اس محبت پہ غالب آ جاتی ہے، یا اس محبت کو سپرسیڈ کرتی ہے، یا اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی کے اندر وہ شخص مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج بحیثیت مسلمان، آج بحیثیت قوم، ہمیں اپنے رویے کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رویے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم بطور مسلمان اس معیار کے اوپر پورا اترنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے لیے ایمان کا معیار مقرر کیا ہے، کہ آج ہم بطور مسلمان اس معیار کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچنے والے؟ اور سچی بات یہ ہے، دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کرنے جا رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ آج بحیثیت مسلمان ہم اس عقیدے کے اندر انتہائی کمزور ہو چکے۔ کہیں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر ہماری بیوی کی محبت جو ہے غالب آ رہی، کہیں پر اولاد سے محبت وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غالب آ رہی۔ بیوی کہہ رہی ہے مجھے پیسہ چاہیے، میری خواہشات کو پورا کرو، گھر میں ٹی وی لاؤ، گھر میں کیبل کا کنیکشن کرواؤ، میں پردے داری کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں پردے داری کا التزام و اہتمام نہیں کر سکتی۔ یہاں پر جب بیوی کی بات کو مانا جا رہا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جا رہی۔ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائی کرنے والا، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، وہ سچی بات یہ ہے اپنے عمل سے اپنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کی کمزوری کو ثابت کر رہا ہے۔ اپنے چہرے سے محبت کرنے والا، اپنی گڈ لکس، اپنی خوبصورتی جو اس نے وضع کی ہے، جو اس کی افتراء ہے، جو اس نے جھوٹا تصور اپنے درمیان، اپنے ذہنوں کے اندر ابھارا ہے کہ
کہ داڑھی رکھ کے انسان خوبصورت معاذ اللہ نہیں لگتا ہے، تو اپنے حسن سے پیار کرنے والا جب اپنی داڑھی پہ کینچی چلاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر کمزوری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں اور آپ آج سچی بات یہ ہے، ایک ایسے امتحان کے اندر فیل ہیں، جو امتحان ایسا امتحان ہے کہ جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہو، پتہ ہو اللہ رب العزت نے ہمیں کن چیزوں کا پابند بنایا ہے، اس کے باوجود بھی اس پرچے کے اندر فیل ہونے والا کتنا ہی کوتا بھی ہوگا، کتنا ہی ناقبت اندیش ہوگا۔ کہیں پر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ، میں اپنی گفتگو کا دیباچہ آپ کے سامنے رکھ رہا، کہیں پر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اپنی برادریوں کے ساتھ زیادہ نظر آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ زیادہ نظر آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ زیادہ نظر آتی ہے۔ میری پھپھو کا بیٹا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا رشتہ ہوا ہے اس خاندان میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا؟ آج فیصلہ آباد کے اندر ایک بزرگ ہمارے سے محبت کا اظہار کر رہے، کہنے لگے عمران خان کے ساتھ شامل ہونا تھا، جا رہا تھا، علاقے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ سے آج ملاقات، ذہن میں خیال آیا کہ خان کے جلسے میں جانا چاہیے یا قرآن و سنہ موومنٹ کے اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے، تو میں اس کو ترک کر کے چھوڑ کے اس اجلاس میں شریک ہوا ہوں۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس ہمارے بھائی اور بزرگ نے یہ بات کہی، کیا کریں جی، علاقے میں رہنا ہوتا ہے، تعلق نبھانے پڑتے ہیں۔ بتلاؤ کل قیامت کے روز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا، یہ اپنے تعلق ان لوگوں کے ساتھ نبھاتے رہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے غداریاں کرتے رہے، بتلا تیری محبت کا معیار کیا ہے؟ آج اہل حدیث ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ بدعتیوں کو کل کائنات کا امام حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، فَسُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، اور ان کو پرے کر دو، پیچھے کر دو، دور کر دو۔ اللہ کے رسول کیوں دور کرنا ہے؟ کہا دور اس لیے کرنا ہے، فَسُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، کہ انہوں نے میرے دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، شریعت کے اندر میرے جانے کے بعد تبدیلیاں کی تھی، بدعات کا انعقاد کیا تھا، بدعتیں ایجاد کی تھی، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو بتلا اہل حدیث، کیا اللہ کا نبی قیامت کے روز ان لوگوں کو جامع کوثر پیش کرے گا کہ جنہوں نے دین کو ڈھانے والے، دین کو گرانے والوں کا ساتھ دیا ہوگا؟ بتلاؤ۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، میں سچی بات یہ ہے، دلی طور پر اس بات کے اوپر کنونس ہوں، میں اس بات پہ شدید ایک ورین رکھتا ہوں، ایک موقف رکھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کے اندر ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے اندر، عقیدہ الولاء والبراء کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد کے اوپر محبت، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بنیاد کے اوپر بغض، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ لوگوں سے محبت و نفرت
اس معیار کو قائم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے آج ذلت مسکنت آج ہم پہ مسلط ہو گئی۔ کیا ہم پہ لازم نہیں تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول، برادریوں کے بت توڑ کر، پارٹیوں کے بت توڑ کر ایک اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو اختیار کرنے والے بن جاتے؟ آج کہتے ہیں نا اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہمارا ساتھ دو، ہم تقریریں کرتے ہیں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے ہمارا ساتھ دو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو، اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہمارا ساتھ دو، اللہ کے دین کی حکمرانی کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ تو پھر یہی اہل حدیث ہمیں جواب میں کہتا ہے بتلائیے آپ کا ساتھ کیسے دیں؟ ہمارا ساتھی، ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والا، ہمارے برادری سے تعلق رکھنے والا، میں بھی جٹ وہ بھی جٹ، میں بھی ارائی وہ بھی ارائی، ان تعلقات کو رکھنے والا شخص وہ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو نہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ کر کے دکھلائی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے سگے رشتہ داروں کے خلاف ایک دوسرے کو کھڑا کر دیا، میدان جہاد کے اندر تلواروں کو نیام سے نکال لیا؟ وہ تلواروں کے دستوں کے اوپر جن کے ہاتھ رقص کرتے رہے، انہوں نے اپنے سگے رشتہ دار بھی نہیں دیکھے تھے، نہ باپ دیکھا نہ بیٹا دیکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سگا بیٹا، ایمان کو قبول ابھی نہیں کیا تھا، غزوہ کے اندر آپ کے سامنے لڑا، بعد میں ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا آپس میں بیٹھے غزوہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، سابقہ اپنی باتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے بابا غزوہ کے موقع کے اوپر میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے سوچا میرا باپ ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، بلکہ اس سے بہت بلند۔ ابو بکر صدیق نے کہا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ یہ ایمان تھا جو ایمان آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جو ہم سے اللہ رب العزت کو مطلوب تھا۔ یہ وہ دعوت تھی، یہ وہ ایمان تھا جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت تھی۔ اور بتلاؤں آپ کو سچی بات، یہ اللہ کے دین سے غداریاں کرنے والے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے، یہ بدبخت لوگ، اللہ کی قسم اہل حدیث، اس کی محبت کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے، اس کی محبت کا معیار نواد و عمران نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ کہا جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو اختیار کیا جاتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر اہل ایمان سے بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے پھر ایک پارٹی وجود میں آتی ہے، ایک جماعت بنتی ہے، ایک تحریک بنتی ہے۔ اور وہ تحریک کون سی تحریک ہے؟ اس تحریک کا سربراہ نواز شریف و عمران خان کی طرح کوئی زمین کا باشندہ نہیں ہے، کہا وہ ایسی تحریک ہے جس کا سربراہ آسمان والا رب ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی پارٹی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، اللہ کا کلام، اللہ نے ہم المفلحون نہیں کہا،
اللہ نے ہم الفائزون نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارٹی وہ فلاح پانے والی ہے, یہ پارٹی جنت میں جانے والی ہے, یہ پارٹی اللہ کی رضوان کو حاصل کرنے والی ہے. کہا نہیں, یہ پارٹی وہ پارٹی ہے ہم الغالبون, جو دنیا کے اوپر غالب آنے والی ہے. اب میں سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے ہم الغالبون, یہ پارٹی اللہ کی دنیا پہ غالب آنے والی ہے. بتلاؤ, صرف دنیا کی بات نہیں کرتے, پاکستان غالب کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے غالب آنے والی. بتلاؤ غالب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حقیقی معنوں کے اندر یہ پارٹی اپنا وجود کھو چکی ہے. یہ پارٹی دنیا میں موجود نہیں ہے. اس پارٹی سے تعلق رکھنے والا آج اہل حدیث کا فرزند نہیں ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے تو کہا ہم الغالبون, یہ پارٹی غالب آنے والی ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, پریشان نہ ہو. انتم العالون, تم دنیا کے اوپر غالب آنے والے ہو, غالب آنے والے ہو, غالب آ کے رہنے والے ہو. انتم العالون, تم غالب آنے والے ہو. لیکن اللہ نے شرط بیان کی ہے, ان کنتم مومنین, مومن تم ہوگے تو غالب آؤ. سچی بات یہ ہے ایمان والے ہی نہیں, عقیدہ میں کمزوری ہے, توحید والے ہی نہیں ہیں, اپنے آپ کو توحید کا تھمب سمجھنے والے توحید والے نہیں ہیں. کھوکھلی توحید. بتلاؤ, تمہیں نہیں معلوم یہ بدبخت سیاستدان جن کی خاطر لڑتے ہیں. یہاں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے, اپنے بزرگ کو گالیاں نکال رہا ہے. پوچھتے ہیں نوجوان سے, بھائی اس کو کیوں گالیاں نکالتے ہو؟ کہا یہ بابا پٹواری ہے, کیوں نہ گالی نکالوں, میں جناب عمران خان کا سپورٹر ہوں. پوچھو بھائی تیرا مسلک کیا ہے؟ کہا میں بھی اہل حدیث ہوں. جس پٹواری کو گالی نکال رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی اہل حدیث ہے. اور اس بابا بزرگ سے پوچھو, وہ بچے کو کہہ رہا ہے یہ منڈے, یہ بدماش ہیں, یہ بدبخت ہیں. بھائی کیوں برا بلا کہتے ہو؟ یہ عمران خان کے ماننے والے ہیں. اور تو بابا جی کون ہے؟ کہا میں نون لیگی ہوں. مسلک تیرا کیا ہے؟ اہل حدیث ہوں. اور اس نوجوان کا مسلک کیا ہے؟ وہ بھی اہل حدیث ہے. بتلا میں کہاں جاؤں؟ بتلاؤ. آج جس دین کی بنیاد پر قوموں نے ایک دوسرے سے تعلق کو استوار کرنا تھا, جس دین کی بنیاد پر آج اہل حدیث نے اہل حدیث کے ساتھ اپنے قدموں کو ملانا تھا, آج وہی اہل حدیث دوسرے اہل حدیث کی پگڑی کو اچھالتا نظر آتا ہے. اور کیوں اچھال رہے ہیں؟ اس بدبخت کے لیے, اور وہ اس لیے اچھال رہا ہے اس بدبخت کے لیے. ان سے کیا لینا ہے اور انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا یہاں پر اس مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھا جس کے ذہن میں یہ وہم ہو کہ قیامت کے روز نواز شریف سے اس کی محبت اس کے کام آنے والی ہے؟ اور کوئی ایسا جس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ عمران خان سے اس کی محبت قیامت کے روز اس کے کام آنے والی؟ اگر ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اللہ کی قسم کعبہ کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کے دین کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے کی جانے والی محبت قیامت کے روز تمہیں نجات دلوانے والی ہے. بتلاؤ بتلاؤ. آج اہل حدیث, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں,
میں نے میاں چنو میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آج بھی کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیثوں آج دین کٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے، دین یتیم نظر آتا ہے، بات وضاحت سے کرنے لگا ہوں۔ سچی بات ہے، دین یتیم نہیں ہوا، مسلمان یتیم ہو گئے۔ یہ دین، یہ کائنات کے رب کا دین ہے، اس کو کوئی ضرب پہنچ سکتی، کوئی ضرر پہنچ سکتی؟ مسلمانوں آج تمہیں ضرر پہنچ چکی ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، تم نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی اور ہوگا، اللہ رب العزت اس سے دین کی خدمت کا کام لے لے گا۔ اللہ تیرا میرا محتاج نہیں۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے، آج ہم دین کے لیے کھڑے نہ ہوئے، ہم ضرور گھاٹے کا سودا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج دین پہ حملہ، صحابہ کی عزت و ناموس محفوظ نہیں، اللہ کے نبی کی حرمت محفوظ نہیں، آپ کی ختم نبوت اس پہ حملہ، مساجد مدارس پہ حملہ، شعائر اللہ شعائر اسلام پہ حملہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، اہل حدیثوں، آج ہمیں ویل ہی نہیں ہے کس سے؟ نواز شریف عمران خان سے۔ اپنے سینوں میں ایمان کو ٹٹول کے دیکھو تو صحیح، کتنا ایمان ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی میاں چنو میں کہ اہل حدیث کے نوجوان کے لیے فراغت ہونی ہی نہیں چاہیے، ان لوگوں کے لیے۔ ان کا ساتھ دینے والے کائنات کے اندر اور بڑے ہیں۔ اہل حدیث کے بچے بچے کا ساتھ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کے ہر فرد کا ساتھ، اہل حدیث کے ہر فرد کی جوانی، اس کا بڑھاپا کتاب و سنت کے دفاع کے لیے ہونا چاہیے، اور نظام الہی کے قیام کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور ہوں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، بہت ہوں گے۔ نواز شریف کی ہم نوائی کرنے والے، عمران خان کی چاپلوسی کرنے والے، اہل حدیث کے نوجوان کو صحابہ کی حرمت، ان کی ناموس کے دفاع سے ہی فراغت نہیں ملنی چاہیے۔ اہل حدیث کے نوجوان کو اللہ کے نبی کی حرمت، آپ کی ختم نبوت کے دفاع سے فراغت نہیں ملنی چاہیے۔ کیا آج دین محفوظ ہو گیا ہے؟ آج تم نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر لیا ہے؟ آج دشمنان صحابہ کی زبانوں کو بند کر لیا ہے؟ تو پھر بتلاؤ تمہاری فراغت آج کیوں ہے؟ آج دین کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، تمہاری زندگیوں کی ضرورت ہے۔ اور جس دین کی خاطر کائنات کا امام طائف کی وادی میں پتھر کھا سکتا ہے، تو بتلاؤ تم کائنات کے امام کے اس دین کے لیے اپنا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی وابستگی بھی ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم تعلق کی نسبت کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور آج نوجوان ہم سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بتلائیں آپ بات اچھی کرتے ہیں، لیکن اس بات کا زمینی حقائق کے اندر اس کا ریزلٹ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کامیابی کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے، میں نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟
وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ایمان والوں کے ساتھ، وعدہ اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان میں بھی کمزور ہیں، اعمال تو ویسے ہی تباہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لوگوں، جب انسان حق کا راستہ اپناتا ہے، حق والے راستے پہ چلتا ہے، پھر حق کے راہی کو اس بات کی کوئی پشیمانی اور پریشانی نہیں ہوتی کہ اس کا ساتھ دینے والا کائنات کے اندر کوئی دوسرا موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اس کا راستہ، اس کی منزل، وہ قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا حصول ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے چہرے کے حصول کے لیے جنات کی طرف مسافر طے کرنے والا ہوتا ہے، اپنے سفر کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی مجھے زمین پہ کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادًا۔ اللہ کا سوال ہم سے غلبے کا نہیں، اللہ کا سوال ہم سے کامیابی کا نہیں ہے، اللہ کا سوال ہے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ سوال ایک ہی ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، ایک ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ نے اکیلے ابراہیم کو پوری امت قرار دیا ہے، اکیلا ابراہیم پوری امت ہے۔ اور کائنات کے امام نے کہا قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی جماعت، بعض ایسے ہوں گے اپنی امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر دو فرد، ایک فرد ہوگا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کی امت کے اندر ایک شخص بھی نہ ہو، ایک شخص بھی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں، دعوت حق کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو معاذ اللہ کائنات کا کوئی شخص یہ جرت کر سکتا ہے کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس کو معاذ اللہ کامیابی نہیں ملی؟ بلکہ درست بات یہ ہے کائنات کے ان عظیم انبیاء کو، اللہ کے ان عظیم پیغام رسانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، ناکام وہ ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ حق ہوتا ہے، قبول کرے تب بھی حق، ساری کائنات اس کی مخالفت کرے تب بھی حق رہتا ہے۔ اور یہی میرا سوال، یہی میری دعوت، یہی آج تمہارے سامنے لے کر ایک عرضی آیا ہوں، ایک پیغام لایا ہوں۔ اللہ کے دین کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، تمہاری اولادوں کی ضرورت ہے، تمہارے بچوں کی ضرورت ہے، تمہارے اپنے وجودوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کے لیے تمہاری زندگی وقف ہونی چاہیے، تمہاری وابستگی کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور میری بات کان کھول کے سنو، آج یہ بدبخت لوگ، ان کے باطل افکار جن کو یہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں، آج یہ تمہارے گھروں پہ دستک دینے والے ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل، ہم جنس پرستی پہ مبنی یہ بل جو پاس ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ان کی چھاپ
وہ شہروں تک محدود رہ جائے گی. اگر تم جاگے نہ تو یہ تمہارے دیہاتوں تک گھس جائے گا. کیا فحاشی، کیا عریانی آج دیہاتوں تک نہیں گھسی ہے. کیا الہاد، کیا انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بدبخت جیسے لعین جیسے لوگوں کے افکار آج دیہاتوں میں تمہارے نوجوانوں ان کے ذہنوں کو خراب نہیں کیے ہیں انہوں نے. وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری ترجیحات کے اندر دین آج موجود نہیں ہے. اگر دین ترجیحات کے اندر شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو سنوار دے گا. اور یقینی بات یہ ہے اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنا. میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اپنے والد سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، شیوخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی جماعتی صلح نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ آج جماعت کی صلح ہے. جماعتی صلح ابھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے جب تنظیمیں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سخت گرم سرد باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نفاذ اسلام کی باتیں سن کے بڑے ہوئے ہیں، اور نفاذ اسلام ہماری گفتگو کا مرکزی خیال ہے. ہم نے نفاذ اسلام کی بات کرنا، ہم نے نفاذ اسلام کی آواز بلند کرنا، ہم نے نفاذ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینی. ایک نوجوان نے، ایک شخص نے، جماعت کے کسی سینئر نے فیس بک پہ چلتے چلاتے مجھے کہا، اور ان سے پوچھو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا میں چاہتے کیا ہے؟ نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، نفاذ، کیا چاہتے؟ دل شکستہ تھا، والد صاحب کے سامنے پیش ہوا اور کہا ایک شخص ہے وہ یہ بات کہتا ہے، یہ نفاذ اسلام کرتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ والد صاحب نے جو اس وقت مجھے جواب دیا تھا وہی آج پیغام تمہیں دینے کے لیے آیا. انہوں نے کہا آئندہ کے بعد کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کو یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہنی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے کلمے کی سربلندی چاہتے ہیں. ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے کلمے کی سربلندی چاہتے ہیں. ہر باطل پرست کو ڈھا کر کلمہ توحید کو قائم کرنا چاہتے ہیں، کلمہ توحید کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ نوجوانوں، بزرگوں، اس کلمہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو. ہر باطل اور ہر باطل پرست اس کے ساتھ کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہمارا ساتھ، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. اللہ کے دین کی حکمرانی کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر، جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.